السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ایک زوردار انگڑائی لیے اس نے کرسی کی بیک سے پشت ٹکائی، منہ سے ببل گم نکال کے ریپر میں لپیٹے ڈسٹ بن میں پھینکا اور ٹیبل پہ پڑے موبائل پر ایک نظر ڈالی جہاں کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا، کوئی بیل نہ بجی تھی۔ اس نے سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی جس کی سوئیاں 2 کے ہندسے کو چھونے کے قریب قریب ہی تھیں۔ اہانا نے اسے مہمانوں کے آنے کا وقت بتا رکھا تھا، تبھی زیان کی بے چینی عروج پر تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے سر پیچھے کو ڈھلکاتا اپنے لمحے بعد بھرتے غصے کو روکنے کی حتول مقدور صحیح کرتا رہا۔ انتظار کرنا مشکل تھا، سو صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ جب موبائل پہ بیپ ہوئی، فوراً سے قبل اس نے موبائل اٹھایا تو اہانا کا میسج تھا، جسے اس نے جلدی سے کھولا اور پھر میسج پڑھ کر لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ہائے، مان گئی تمہاری محبت کو، ہونے سے ہنستا وہ اسکرین پر ابھرے لفظوں پر نظر ٹکائے بولا اور پھر اس کے نام پر ٹچ کرتا کال والا آپشن پہ آیا اور اسے کال ملا دی۔ بھیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زیان سوٹ بوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ جب روشانے چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ ہمیشہ چپکے سے ہی آیا کرتی تھی۔ جی بیٹا، مصروف سے انداز میں جواب دیا گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اشتیاق لیے وہ اس کے پاس آئی اور ڈریسنگ ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہیں بھی جاتا تو وہ پوچھ تو لیتی تھی، مگر ساتھ جانے کی ضد تو دور، سرسری سے الفاظ میں بھی زبان سے نہیں نکالے تھے، کیونکہ وہ ڈرتی تھی لوگوں کے ہجوم سے، باہر کی دنیا سے۔ بس گھر میں ہی خود کو مقید کر رکھا تھا ایک بےحد ضروری کام کے لیے، اور اسے آج ہی نپٹا کر لوٹوں گا۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر دھرا اور ڈھیر لگے پرفیومز میں سے ایک پرفیوم منتخب کرتے ہوئے اسے خود پر اسپرے کرنے لگا۔ آج وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا، کیونکہ اہانا کے ڈیڈ سے ملاقات شام میں طے پائی تھی۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بھائی کو محبت پاش نگاہوں سے تکتے ہوئے اس نے تعریف کی تو اس تعریف پہ اس نے لاڈ سے روشانے کے بال بکھیرے۔ اب اپنا خیال رکھنا، نورین کے ساتھ ہی رہنا، اوکے؟ میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر مل کر ڈنر کریں گے۔ جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کرنے لگا، جس پر ہمیشہ کی طرح وہ بھی سر ہلانے لگی۔ دن کے وقت تو اتنا نہیں، مگر رات میں اگر وہ باہر نکلتا تو نورین کو خاص طور پر تاکید کرتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی روشانے سے الگ نہ ہو۔ اگر کوئی ایمرجنسی پیش آئے تو کسی دوسری ملازمہ کو سمجھا کر اس کے ساتھ رکھے، کیونکہ روشانے کے معاملے میں وہ کسی قسم کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بات چونکہ تمام ملازمین ہی جانتے تھے، تبھی خاص طور پر روشانے کا دھیان رکھتے تھے۔ مائی گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ کمرے سے نکل گیا، مگر جانے سے قبل نورین کو آواز دے کر روشانے کے ساتھ رہنے کا بولنا بھولا بھی نہیں تھا۔ یوں تو یہ میٹنگ زیان اور نیازی کی تھی، مگر پھر بھی اہانا خود پہ توجہ دینے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی اور زیان کے آنے کا وقت قریب ہوا تو جلدی سے اٹھی اور وارڈروب کھنگالنے لگی تاکہ کوئی ڈھنگ کا جوڑا پہن سکے۔ ڈھنگ کے تو سب ہی تھے، مگر اسے اس وقت کوئی دل کو نہیں لگ رہا تھا۔ کیا پتا آج وہ نیلا رنگ پہن لیں۔ نیلے رنگ کا ایک ڈریس آنکھوں کو بھایا تو جھٹ سے نکالتی ہوئی بولی، ہاں اسے پہن لیتی۔ وارڈروب بند کر کے وہ واش روم چلی گئی۔ چینج کر کے نکلی تو سیدھا آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، برش اٹھایا اور کھلے بالوں میں تیزی سے چلانے لگی۔ اوف، یہ تو کتنا جچ رہا ہے مجھ پہ۔ چہکتی ہوئی خود کو اس ڈریس میں دیکھ کر وہ بچوں کی طرح بولی اور پھر خود کو سنوارنے لگی، کبھی کاجل، کبھی ہلکی سی لپسٹک، تو کبھی بالوں کو یہاں سے وہاں چھٹکتی ہیئر اسٹائل سوچنے لگی، اور پھر آخر میں انہیں کھلے چھوڑ کر ہی مطمئن ہو گئی۔ اس وقت اس پرتعیش اور وسیع احاطے پر مشتمل کمرے میں 2 نفوس صوفے پر المواجہ براجمان تھے، ایک نیازی خان تو دوسرا زیان حاکم شاہ۔ یہ نیازی کا وہ پرائیویٹ روم تھا جو ہمیشہ مخصوص لوگوں کی آمد پر غیر مقفل کیا جاتا تھا، اور انہوں نے زیان کو بھی خاص لوگوں میں شامل کیا تھا، کیونکہ وہ ان کی اس خاص بیٹی کا چناؤ تھا جو انہیں بہت خاص تھی۔ اور وہ خاص صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ ان کی بیٹی تھی، بلکہ اس لیے بھی تھی کیونکہ وہ ان کی اس محبوب بیوی سے تھی جسے انہوں نے بے تحاشا چاہا تھا۔ کمرے کی تمام لائٹس آن تھیں، جس سے پورا کمرہ تابانی سے گھرا ہوا تھا، اور کمرے کی اس درخشانی میں 2 رخشندگی بھرے چہرے روبرو بیٹھے تھے، ایک بولنے کو تیار جبکہ دوسرا سننے کو منتظر۔ دونوں کے وسط میں میز حائل تھی جو متفرق انواع کے لوازمات سے بھری پڑی تھی، مگر زیان نے کسی ایک بھی شے کو چھو کر نہ دیکھا تھا، حتیٰ کہ چائے بھی یوں ہی پڑی رہی۔ نیازی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ بلیک جینز پر باٹل گرین شرٹ جس کے کف کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، پیروں میں بلیک نوکدار شوز، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، خوبصورت اور وجیح رنگت، قاتلانہ اور ساحرانہ نقوش لیے وجاہت سے بھرپور طلسمی شخصیت کا حامل یہ شخص نیازی کو پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا، مگر وہ صرف ظاہری شخصیت کی بنا پر ہی فیصلہ سنا دینے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ہوئے تھا، جبکہ زیان چاہ کر بھی انہی کے انداز میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔
وہ یہ قطعی طور پر نہیں چاہتا تھا کہ اس سے چھوٹی سی ہی صحیح مگر رشتے سے قبل کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جو اہانہ کے باپ کو ناگوار گزرے. سو دونوں ٹانگیں سیدھ میں رکھے معتدل انداز میں بیٹھا تھا. جبکہ چپکے سے دروازے کے پار کان لگائے کھڑی اہانہ نے زیان کی ایک جھلک دیکھی تو یاسیت بھرے لہجے میں بولی کہ کیا تھا اگر یہ نیلا رنگ پہن لیتے. خیر اس میں بھی ڈیشنگ ہی لگ رہے تھے. نیازی جو کب سے خاموش تھی اب بولنے کو لب واقعی ہے. ایسا کیا دیکھا تم نے میری بیٹی میں جو اسے پانے کے خواہاں ہوں؟ نہ حال دریافت کیا، نہ کام کے متعلق استفسار کیا، نہ فیملی کے متعلق پوچھ کچھ، بلکہ پہلی بات ہی یہ کہ جس کا جواب بھی زیان نے سوچ رکھا تھا. باہر تک یوں تو آواز صاف نہیں پہنچ رہی تھی مگر سمجھ آ رہی تھی. اہانہ جواب سننے کو چپل ہوئی. آپ کی بیٹی کی محبت، وہ محبت جو وہ مجھ سے کرتی ہے، کہ یہ کافی نہیں کسی کو اپنا ہمسفر بنانے کے لیے؟ نیازی کو اس سے اتنے صاف جواب کی توقع نہیں تھی. چند لہجوں کے لیے تو وہ صورت ہی رہ گئے، سموت ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے بھی تو کسی سے محبت کر کے اسے اپنی زندگی کا ہم سفر بنایا تھا. تو پھر وہ کسی اور سے اس بات پر اختلاف رائے کیوں رکھتے؟ اہانہ کے لبوں پہ اس جواب سے شوق سے مسکراہٹ امڑ آئی. اور تم میں ایسا کیا ہے جو میری بیٹی تمہاری خاطر اپنے باپ کے مقابل کھڑی ہو گئی؟ اس بات پر بھی زیان کے لب مسکائے تھے. مجھ میں ایسا کیا ہے یہ تو آپ کو میرے ساتھ وقت بتا کر ہی معلوم ہوگا. ایک ہی ملاقات میں آپ مجھے جان نہیں پائیں گے، اور یہ سوال اگر آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں گے تو وہ بہتر جواب دے پائے گی، کیونکہ پسند تو میں اسی کی ہوں. اگر میں نے جواب دیا تو وہ خود ستائی کے زمرے میں آئے گا. جواب ذرا بینڈے سے تھے مگر تھے تو صحیح. لہجہ بھی کافی پرسکون اور مہذب بھرا تھا. اہانہ نام ہے اس کا. انہوں نے اس کے آپ کی بیٹی کہنے پر اہانہ کے نام پہ دباؤ ڈالا. جی بالکل اہانہ نام ہے آپ کی بیٹی کا. اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے متانت سے دیکھتے ہوئے اب کے نیازی آنکھوں میں اس کی ذات سے متعلق دلچسپی لیے خندہ زیر لب ہوئے. یعنی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بھی میری بیٹی کہنا بند کریں اور نام لے کر بات کریں. پیرنٹس کیا کرتے ہیں تمہارے؟ کون کون ہے فیملی میں؟ اب کہ انہوں نے وہ سوالات شروع کرنے چاہے جو معتدلی رشتہ دیکھتے وقت کیے جاتے ہیں. ایک چھوٹی بہن ہے اور وہی میرا کل اثاثہ ہے. جب دوسرے سوال کا جواب دے دیا گیا تو پہلا دینے کی ضرورت باقی نہیں بچتی تھی. اوہ آئی سی. انہوں نے اپنے لہجے سے افسوس و رنج ظاہر کیا. بہن میرڈ ہے یا ان میرڈ؟ اب نارمل جواب الٹ تھا مگر انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں تو کیسی شادی، کہاں کی شادی. اہانہ مل چکی ہے اس سے اور اسے میری بہن کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہیں تو میرے گھر کا وزٹ کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم. وہ مزید گویا ہوا تھا. نہیں اس کی ضرورت نہیں. جب اہانہ سب دیکھ چکی ہے تو مجھے کوئی دقت نہیں. خیر تمہارے کوئی بڑے بزرگ تو ہوں گے، کوئی رشتہ دار جو باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں یا دیگر رسومات میں شریک ہوں؟ میرا حلقہ احباب بہت مختصر ہے. چند قرابت دار ہیں، وہ بھی مختلف ممالک میں، اور ان سے میرے تعلقات بھی بس اس لیے دیے سے ہیں، اور اس میں بھی سراسر ہاتھ انہی کا ہے کیونکہ پیرنٹس کے انتقال کے بعد کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا. سو میں نے بھی بہتر یہی جانا وہ اپنی زندگی میں خوش و خرم رہیں اور میں اپنی زندگی میں. اور ویسے بھی مجھے دوسروں کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنا پسند نہیں، سو دوری بنائے رکھنا ہی بہتر ہے. نیازی نے زیان کی اس بات سے متفق تھے کہ دوسروں کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کا موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے. اس سے بہتر ہے دوری ہی اختیار کی جائے. پیرنٹس کا انتقال کیسے ہوا؟ بغور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا جس کے تاثرات اس سوال سے لہجے بھر میں بدلے تھے. سابقہ پرسکون تاثرات کہیں انکا ہو چکے تھے. مسکراہٹ بھی مفقود ہوئی تھی. آنکھوں میں گویا لہو اتر آیا تھا. گردن کی رگیں ابھری گئی تھیں. صاف واضح ہو رہا تھا کہ ان کا یہ سوال اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے. اہانہ بھی یہ جاننا چاہتی تھی کیونکہ اس کی اس بات کا جواب وہ گول کر گیا تھا. مقتول ہیں وہ. سر خمدار کیے نظریں فرش پر گاڑے اس نے جو جواب دیا وہ جان کر نیازی جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے فوراً سیدھے ہوئے. باہر کھڑی لڑکی کے دل پہ بھی گھونسا پڑا تھا. مطلب کہ تمہارے پیرنٹس کا قتل ہوا تھا؟ ہاں، اور وہ بھی کافی بے دردی سے. اس کے لہجے میں ہموزت گھل گئی تھی. یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. کیا تم جانتے ہو کہ وہ قاتل کون ہے؟ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ وہ قاتل آج تک آزادی سے گھوم رہا ہے. نسرین ابھی بھی فرش پر جمود تھی. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جب تم جانتے ہو کہ قاتل کون ہے تو پھر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسارت کیوں نہ کروایا؟ اور ایک منٹ، اگر وہ قاتل تمہارے پیرنٹس کو مار سکتا ہے تو تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دوں تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہوگا. یہ سوچ بھر کی تیزی سے اس کے ذہن میں کودی تو وہ متفکر ہو گئے. اہانہ کے لہجے پہ لمحے بھر کے لیے کنوتیت در آئی تھی. وہ اس لیے کیونکہ میں فی الحال ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں جس میں کامیابی مقدر بن رہی ہے. بس تھوڑا وقت اور پھر وہ قاتل خود کو میری دسترس سے استخلاصی حاصل نہیں کر پائے گا. اور رہی بات اہانہ کی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ میرے پاس کامل طور پر سالم ہوگی. اس کی آپ 1% بھی فکر نہ کریں کیونکہ وہ قاتل مجھ سے یکسر انجان ہے، اور جب تک میں نہ چاہوں وہ مجھ سے آشنا نہیں ہو سکتا.
وہ مستحکم لہجے میں بولا تو نیازی نے احتمال سے اسے دیکھا جس کے لفظ میں واضح پختگی تھی۔ پر میرے دل کو تو دھڑکا ہی لگا رہے گا۔ انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ ہر قسم کی تشویش اور فکر کو دل سے نکال دیں، کیونکہ اس کی دشمنی صرف ان کی ہی حد تک تھی، مجھ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اہانا کی ڈھال ہوں، آپ بس یہ یاد رکھیں، اور عنقریب وہ شخص اس قابل رہے گا ہی نہیں کہ کسی سے دشمنی باندھ سکے۔ اس کی آخری فکری پر اہانا کی گال پر گڑھا سا پڑا تھا، کیونکہ وہ مسکائی تھی۔ باتوں کے جادوگر ہو تم۔ چلو مان گیا، اس کام میں میری تمہارے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تمہارا کہا جلد عملی طور پر بھی سامنے آئے گا۔ آپ امید نہ بھی کریں تو میرا کہا واقعتاً عنقریب پورا ہونے والا ہے۔ جو خدشہ اہانا کے سینے میں اٹکا تھا وہ زائل ہوا، یعنی وہ مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے مزید اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا، بلکہ سوالات و جوابات کے سلسلے کو یہی حد بندی میں جکڑ دیا۔ جتنا جاننا تھا انہوں نے جان لیا۔ اس شخص کی شخصیت ان کے لیے واقعی قابل سرایت تھی، قابل حمایت تھی۔ وہ اس سے کافی مرغوب ہوئے تھے۔ تم نے کچھ لیا ہی نہیں؟ انہوں نے لوازمات سے سجی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، فی الحال کسی چیز کی طلب نہیں۔ اس نے رسانیت سے انکار کیا۔ کم از کم چائے تو پی لو، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، میں دوسری منگواتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، دراصل میں چائے نہیں پیتا۔ یہ تو سراسر جھوٹ تھا۔ اس بات پر اب کے نیازی ہنس پڑے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا مطلب تم یہاں سے کچھ کھائے پیے بغیر ہی جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ بہرحال کافی اچھا لگا تم سے مل کے، دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری بیٹی نے ایک محب، دانش مند، قابل اور پر اعتماد شخص کا انتخاب کیا ہے۔ پر تم سے چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم غور سے سن لو اور انہیں کبھی نہ بھولنا، اور عمل تو لازم ہے۔ وہ کیا کہنے والے تھے زیان انجان تھا، مگر ہمتن گوش ہوا۔ میں اہانا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بیٹی مجھے ہر چیز اور ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس نے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر دل و جان سے تمہیں منتخب کیا ہے، تو کبھی بھی تم اس کے انتخاب کو دروغ ثابت کر کے اسے اپنے آپ کے آگے منفعل مت کرنا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے تاعمر یہی کوشش جاری رکھی کہ اس کی ہر بات کو اہمیت دوں، ہر خواہش پوری کروں، اور اب یہ کوشش تمہیں کرنی ہے اور پیہم کرتے ہی رہنی ہے۔ اگر محبت کی ہے تو اسے اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے۔ اور ہاں، سب سے بڑی اور اہم بات، کبھی بھی اس سے بدگمان ہو کر اس پہ کسی بھی قسم کا بہتان لگا کر خود کو رذیل مت بنانا۔ آج جیسے ہو کل بھی ویسے ہی رہنا۔ اس سے شکی القلبی سے پیش مت آنا، بے اعتنائی نہ برتنا، اپنے قدموں کے نقش اس کے قدموں سے کبھی بھی آگے یا پیچھے مت چھوڑنا، ہمیشہ اعتبار کے زینے پر قدم جمائے رکھنا ہے، کیونکہ تمہارا ذرا سا بھی پاؤں پھسلا یا سرکایا تو منہ کے بل میری بیٹی ہی گرے گی۔ اس رشتے کو اعتبار کی بنیاد پر قائم کرنے پہ رضامند ہو تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے پہ معترض نہیں ہوں۔ تفصیلاً اپنی بات کہہ کر وہ لب بستگی اختیار کر کے اور منتظر تھے کہ زیان کے لب کھولنے کی۔ آپ کی بیٹی اب تو مجھے بھی بے حد عزیز ہو گئی ہے، اور عزیز شخصیات کا مقام و مرتبہ ہمیشہ دل میں بنایا جاتا ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کروں گا کہ میرے نزدیک بھی کسی بھی رشتے کی پائیداری اور برقراری کی اولین شرط اعتبار ہے، اور میں اس شرط کو روز انت تک پورا کروں گا۔ اس کی خواہشات و محبت کو کبھی تشنہ حال نہیں رہنے دوں گا۔ نیازی کی نسبت تخفیف بات میں وہ گویا بات ہی ختم کر گیا۔ خوشی سے جھومتی اہانا بھی کھلکھلاتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ دیکھا آپ نے موم، کیا کھیل کھیل گئی آپ کی سوتیلی بیٹی۔ نیشا نے جیسے ہی دیکھا اہانا زینے اترتی اسی طرف آ رہی ہے، دانستہ بولنا شروع ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، جب کسی اور کو ہی پسند کرتی تھی تو پھر باپ کے سامنے حامی بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتے والوں کو گھر بلا کر ذلیل کرنے والی بات ہوئی یہ تو۔ منہ پر انکار کروا کے باپ کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ توبہ ہے بھائی، الیانا نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اپنے متعلق ہوتی گفتگو پہ وہ جو آگے بڑھنے کو تھی وہیں ٹھہر گئی۔ دونوں دانستہ انجان بنی رہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ان کے علاوہ کوئی تیسرا بھی یہاں موجود ہے۔ انجان لوگ ہوتے تو الگ بات تھی، پر یہ تو تھے بھی نیازی کے دوست۔ بھلے ان کے دوست نے چند ایک ناگوار جملوں کے کچھ نہ کہا، مگر درار تو پڑ گئی تھی نا دوستی میں۔ حد ہوتی ہے ویسے۔ الیانا نے منہ کے زاویہ ایسے بنائے جیسے نامعلوم کوئی بہت ہی غلط کام سر انجام دے دیا ہو اس نے۔ اہانا ان کی باتوں پہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ مجھے کیا لگتا ہے موم کہ اس اہانا کا اس لڑکے سے پہلے ہی چکر ہوگا، مگر روز روز ملنے کے لیے اس نے جاب کا اچھا بہانہ تلاش لیا۔ بس یہاں پر اہانا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو ایسے بہانے تم بھی تلاش لو نا مس نیشا نیازی۔ بلکہ اوپ سوری، تم ایک بہانہ کیسے تلاشو گی، کیونکہ تم ایک سے تو ملو گی نہیں۔ تم نے تو 10 لوگوں سے دوستیاں پال رکھی ہیں۔ لفظوں کے تمانچے اسے بھی رکھ رکھ کے مارنے آتے تھے۔ اپنی لمٹس میں رہو اہانا۔ نیشا سے قبل الیانا بول اٹھی۔ انہیں تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی کہ ان کی بیٹی کے بارے میں وہ اتنی بڑی بات بول گئی، جبکہ اس نے کہا کچھ غلط نہ تھا۔ اہانا نے آج تک کسی لڑکے کو دوست نہ بنایا تھا، مگر نیشا اپنے پیچھے لڑکوں کی لائن لگائے ہوئی تھی، تبھی تو سارا وقت موبائل میں سر دیے رہتی تھی۔
میں تو اپنی لمٹس میں ہی رہتی ہوں. ہاں البتہ آپ دونوں اپنی لمٹس بھول جاتی ہیں اور وہ یاد کروانے کے لیے مجھے پھر بولنا ہی پڑتا ہے. آخر میں معصومانہ تاثرات دیے گئے. رہنے دیں موم سے بحث مت کریں. یہ اگر لمٹ میں رہتی تو ڈیڈ کو کل کا دن نہ دیکھنا پڑتا. وہ یقیناً رشتے کے انکار کی شرمندگی کے متعلق بات چڑھ رہی تھی. بہت فکر ہے تمہیں ڈیڈ کی. میں تو حیران ہی ہو گئی. اہانہ نے مصنوعی حیرت ظاہر کی تو نیشا دانت پیس کر رہ گئی. آج نیازی کی جانب سے زیان کو اس رشتے کی منظوری ملنے پر اہانہ بے حد خوش تھی. اس کا موڈ کافی اچھا تھا جسے وہ مزید ان کے منہ لگ کے اس کا ستیہ ناش نہیں کرنا چاہتی تھی. اس لیے مزید کوئی بھی فضول گوئی سنے آگے بڑھ گئی. دل تو چاہتا ہے اس کا سر پھاڑ کر رکھ دوں, منہ توڑ دوں اس کا. نشا ایک ہاتھ کا مکہ بنائے دوسری ہتھیلی پہ مارتی بولی, بھاڑ میں جھونکو اسے. خواہ خواہ اس کے متعلق باتیں کر کے اپنی عزت افزائی کرواتی رہتی ہو. اوہ واو موم, کیا بات کہی آپ نے. یعنی کتنے آرام سے خود بری و ذمہ ہو جاتی ہیں. یاد کریں ابھی میرے ساتھ کس طرح بڑھ چڑھ کر اس کی بدگوئیاں کر رہی تھی اور اب الٹا مجھے ہی سمجھا رہی ہیں. وہ لیانا کے پینترا بدلنے پر متحیر ہوئی. فضول بحث مت کرو اور وہ جو کہہ کر گئی ہے نا اس پہ غور کرو. یہ صرف اور صرف تمہارے ہر وقت باہر گھومنے اور موبائل سے چپکے رہنے کا نتیجہ ہے کہ تمہیں سب مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہر وقت موبائل کے استعمال اور سیر سپاٹوں کو ذرا کم کرو, کیونکہ تمہارا باپ مجھے باتیں سناتا ہے. اپنی دوسری بیٹی تو جو مرضی کر لے, چاہے ذلیل کر کے رکھ دے, وہ تو پھر بھی انہیں اچھی ہی لگے گی. مگر تمہیں تو پہلے ہی کافی سننے کو ملتی ہیں. مزید کا سبب پیدا مت کرو. آئی سمجھ؟ مستحکم لہجے میں وہ اسے سمجھانے لگی. اوکے موم. بساریت سے آنکھیں مٹکاتی وہ سر جھٹک گئی. ویسے موم آپ نے دیکھا تھا کیا اہانہ کے باس کو؟ اف موم, اتنا تو کوئی ڈیشنگ بندہ ہے وہ کہ کیا بتاؤں. پتہ نہیں اس کا اس جل ککڑی پہ دل کیوں آ گیا. اب کہ اس نے زیان کی تعریفیں شروع کر دی اور جل ککڑی تو در حقیقت وہ خود تھی. گھر آتے ہی زیان سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور کھڑکی کھولے ایک طویل پرسکون سانس خارج کی, گویا آج ایک اہم اور بڑا کام آسان کر کے آیا ہو. دل کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا. وہ اپنا وجود بھی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. تو آخر یہ مرحلہ بھی پار ہوا. شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولتے ہوئے اس نے جس سے سینے کو مزید برودت بخشنی چاہی. جلد ہی مان گئے آپ نے نیازی صاحب, اور آپ کو ماننا ہی تھا کیونکہ زیان کسی کا دل نہ جیتے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آنکھوں میں ابہامی تاثرات لیے وہ رونت سے گویا ہوا اور جیب سے موبائل نکالا. میں جانتا ہوں مجھ سے بات کرنے کو تم کس قدر بے چین ہی ہو رہی ہوگی, سو ڈونٹ وری, میں تمہارا یہ انتظار ختم کیے دیتا ہوں. موبائل پکڑے اہانہ کا نمبر ڈال کرتا وہ بولا اور پھر اس کا فون اٹھاتے ہی کان سے لگا لیا. آج تازہ دم تو وہ پہلے سے ہی تھی, مگر پھر بھی کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لینے کو اور اپنی خوشی مزید کھل کے انجوائے کرنے کو گارڈن میں چلی گئی تھی. تبھی ہاتھ میں پکڑا موبائل بج اٹھا. فون کرنے والے کا نام دیکھا تو کھیل اٹھی. وہ فون نہ کرتا تو یقیناً وہ خود ہی کر لیتی. بنا دیری لگائے اس نے کال اٹھا لی. تمہارے ڈیڈ سے پہلی ملاقات ایک کڑے امتحان کے مترادف تھی اور تھینک گاڈ میں اس امتحان میں کامیاب ٹھہرا. کال اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں زیان کا پہلا جملہ یہی گونجا. اہانہ سے تو وہ یہ کہہ رہا تھا, مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کے لیے یہ ملاقات ہرگز امتحان نہ تھی, کیونکہ اسے خود پہ یقین تھا کہ وہ پہلی ملاقات میں ہی اہانہ کے باپ کی نظروں میں بھی پسندیدہ قرار دے دیا جائے گا. مبارک ہو جناب. اہانہ نے اسے اس کامیابی پہ مسکراتے ہوئے دلی مبارکباد بھی پیش کی. سوچا تھا اس خوشی کے موقع پر دیدار دلبرم بھی ہو جائے گا, مگر اس معاملے میں ہم پہ مہربانی نہ ہو سکی. اس نے مصنوعی قنوتیت کو لہجے میں سموئے کہا. سو سیڈ, مگر اس معاملے میں مجھ پہ تو کرم ہو ہی گیا. وہ ایک ادا سے بال جھٹکتی بولی. ذرا صراحتاً گویا ہوں گی آپ. زیان نے اسے اس جملے کی تفصیل گوش گزارنے کا کہا تو وہ جھولے سے ٹیک لگائے بتانے لگی. مطلب یہ کہ میں نے تو چپکے چپکے دیدار دلبر کر لیا. شوخی بھرے لہجے میں اس نے جواب زیان کے سپرد کیا. وہ کیسے اور کب؟ کھڑکی کے ساتھ کھڑا زیان اب کے صوفے پہ نیم دراز ہو گیا اور بازو کا تکیہ بنا کر اسے سر کے نیچے ٹکایا تو اہانہ بھی اب کے جھولے پہ براجمان ہو گئی. وہ ایسے کہ میں نے چپکے سے دروازے کے پار سے آپ کو دیکھا, اور صرف دیکھا بلکہ ساری باتیں بھی سن لیں. وہ دھیرے دھیرے جھولا جھولنے بھی لگی. اوہ, کیا واقعی ساری باتیں سن لی تھیں؟ جی بالکل, الف سے یہ تک. وہ بہت فخر کے انداز میں بولی, گویا تمام باتیں سن کر اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہو. مگر جبکہ اس کے جواب کے سمٹے ہوئے زیان کے لب مسکراہٹ سے بکھرے, مگر یہ مسکراہٹ بھی عجیب سی تھی. اپنے ہی جواب سے اہانہ کو ایک دم سے کچھ یاد آیا تو جھولا روکتی بولی. زیان, آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے پیرنٹس کا وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو؟ مگر ادھوری باتیں زیادہ تکلیف دیتی تھیں. اس سے بھی وہ انجان نہ تھی. دوسری طرف زیان نے ایک سرد آہ بھری اور بولا, ایسے تکلیفیں بیاں کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کے جواب سے وہ 100% متفق تھی, کیونکہ اس نے بھی اپنی ماں کھوئی تھی, اور جس طرح کھوئی تھی وہ تکلیف بھی یہاں بیان کرنا کوئی آسان نہ تھا. میں آج بہت خوش ہوں, بہت بہت زیادہ. اس نے بات بدلی, مگر یہ تو سچ تھا کہ وہ واقعی بہت خوش تھی. میں بھی, تم سے کہیں زیادہ.
دوسرا جملہ اس نے دل میں بولا، وہ بھی قدرے زور دیتے ہوئے، ویسے یہ تو بتاؤ کہ اب دوبارہ کب آؤں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو آہانہ نے ناسمجھی سے پوچھا، دوبارہ کیوں؟ کس لیے؟ محترمہ، آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی حتمی تاریخ طے کرنے۔ آخر کو مجھے ہی آنا ہے، بھلے لڑکے والے موجود نہیں، مگر میرا اپنا وجود ہی کافی ہے۔ زیان نے اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات ڈالی تو وہ کچھ شرما سی گئی۔ ڈیڈ سے بات کروں گی، جلد کر لینا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ زیان نے یہ بات اسپاٹ چہرہ لیے کی تھی تو اور آہانہ اسے زیان کی بے قراری کی قرار دیتی شرما گئی اور چہرے پر مختلف رنگ بکھرنے لگے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔